بیٹھ کر مراقبہ کریں اور وہاں پر جو مہربانی آپ کے ساتھ ہو وہاں بھی آپ یہ تصور کریں کہ یہ فیض سارا میرے ہی مرشد کا ہے، میرے مرشد کا فیض ہے۔ تو ایک تو یہ میں دوسرے یہ ہے کہ ایک پیر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے پیر کی طالب بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ اصل مقصد تو آپ کا علم حاصل کرنا ہے، یعنی روحانی علم حاصل کرنا ہے۔ اب آپ نے ہندوستان سے آئے ہوئے ایک بزرگ کی بیعت کر لی، وہ واپس چلے گئے، اب اتنی آپ اس مقام تک تو آپ پہنچے نہیں ہیں ابھی تک کہ آپ یہاں سے بیٹھیں اور ان سے رابطہ ہو جائے۔ تو اگر اس مقام تک آپ پہنچ گئے تو پھر طالب ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو آپ ان سے بس اپنا رابطہ کر لیں روحانی طور پر، لیکن ہر ایک تو نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا اگر وہ چلے گئے ہیں تو جو آپ کے قریب بھی پیر خانہ پڑتا ہے، کوئی سلسلہ، کوئی بزرگ، آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو اس کی مجلس میں جانا، بیٹھنا، کرنا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آپ یہی سمجھیں کہ جو میرا پیر انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے یہ فیض بھی اسی کا ہے۔ تو ایک تو یہ آپ کا جو مسئلہ تھا یہ میں نے، تو وہاں آپ طالب بھی بن سکتے ہیں۔ طالب سے مراد ہے جیسے طالب علم، تو طالب علم جو ہوتا ہے وہ علم کی طلب رکھتا ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ کسی ایک ہی مدرسے میں وہ پڑھے گا۔ اگر وہ ایک مدرسے سے فارغ ہو جائے تو دوسرے مدرسے میں جائے گا، دوسرے مدرسے سے فارغ ہو جائے گا تو تیسرے مدرسے میں جائے گا۔ اعلیٰ حاضر القیاس، جہاں جہاں اسے علم جتنا جتنا ملتا رہے گا وہ مزید آگے بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ لوگ یہاں سے شام چلے جاتے ہیں، مصر چلے جاتے ہیں۔ بھائی جتنی ڈگری بڑھانی ہے اتنا صحبت آپ کو، تو یہ بھی ایسا ہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی اگر 50 جگہ بھی طالب بننا چاہتے ہیں تو بن جائے، وہ بھی مرشد ہے۔ اصل مرشد وہی ہے جس نے پہلا راستہ دکھایا، اور باقی بھی سارے ولی ہمارے مرشد ہیں، سارے ولی ہمارے مرشد ہیں۔ ہم کس سے انکار کریں گے؟ ہم کسی سے انکار نہیں کریں گے، ہم ولیوں سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ کا ولی کسی بھی حال میں جہاں بھی ہے ہم اس سے محبت رکھیں گے، اس کے طالب بھی بن جائیں گے۔ اگر وہ ہمیں سہولت سے اس کی مجلس ملتی ہے، صحبت ملتی ہے، تو ہمارا پیر دور ہے، ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، ہم تو سال میں ایک دفعہ جائیں گے یا 2 سال میں ایک مرتبہ جائیں گے، تو جو قریب میرے مرشد کوئی ایسا ہے تو اس سے فیض حاصل کرتے رہیں اور سمجھے یہی کہ یہ میرے ہی پیر کا فیضان۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ ہاں، ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ تصور وہ اپنے مرشد کا کرے یا اس کا جس کا طالب ہو گیا ہے۔ تو بھائی تصور شیخ جو ہے یہ دراصل تصور اللہ ہے، تو اگر جو آپ کو آسان ہے، جو صورت آپ کو آسانی سے آ رہی ہے، جس کی طرف آپ کا قلب مائل ہو رہا ہے، آپ اس کا تصور کر لیں۔ اصل مقصد تو کسی انسان کا تصور نہیں ہے، اصل مقصد تو آپ کا تصور اللہ ہے۔ صورت پیر صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا، یعنی دید پیر دید مصطفیٰ۔ تو اصل مقصد جو ہے پیر ویر کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل تو اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اور یاد رکھو جس کا مرشد کامل ہوتا ہے وہ اللہ کے مرید ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے مرید ہوتے ہیں ان کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لہذا تصور میں جس پہ آپ کو آسانی ہو، جو پیر آپ کے دل کو جچتا ہے، آپ کو بھلا لگتا ہے، آپ کو آسانی سے اس کا تصور ہو جاتا ہے، تو آپ اس کا تصور کریں، کوئی ممانعت نہیں۔
پیر نے کوئی آپ کو باندھ نہیں رکھا ہے کہ آپ بس میرا ہی تصور کرتے رہنا. اصل میرا ہی تصور کرنے سے اللہ ملتا ہے، وہ اللہ کی ڈیوٹی دے رہا ہے. اور یاد رکھو ولی کی پہچان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ولی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی صورت کو دیکھو اور تمہیں اللہ یاد آ جائے. تو اب بس جس کی صورت کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آتا ہے اسی کا تصور کرو. پیر سید روزے دھنی رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات شریف میں جو ہمارے سلسلے کے پیر ہیں، پیر پگارا کے پیر جو ہیں 7ویں پشت پہلے، پیر سید روزے دھنی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک دیہاتی آ گیا. اس نے آ کر کہا مجھے بیعت کر لیا. آپ نے بیعت کر لیا، اس کو ذکر کی اجازت دے دی. اس کو کہا جاؤ اس کمرے میں بیٹھ کر ذکر کرو، مگر تصور پیر کا رکھنا. اس نے بولا تصور کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا ہے کہ تصور کیا چیز ہے. کہا میرا تصور کرنا. اس نے کہا مجھے تصور آتا نہیں. آپ نے فرمایا اچھا دنیا میں تجھے کوئی اچھی چیز لگتی ہے؟ کوئی بھی چیز تجھے پسند ہے، یعنی تو اس سے پیار کرتا ہے؟ بولا ہاں، میری ایک بھینس ہے، میں اس کے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں. فرمایا جاؤ اسی بھینس کا تصور کرو. انہوں نے یہ تو نہیں بولا کہ میرا تصور کرو، جو چیز تجھے پیاری لگتی ہے اس کا تصور کر. وہ چلا گیا اور بھینس کا تصور کرنے لگ گیا. روزانہ کھانا کھڑکی میں اس کو دیا جاتا تھا، کھڑکی بنی ہوئی تھی، اس میں کھانا اس کو دیا جاتا تھا. جب 10-11 دن ہو گئے اور بھینس کا تصور وہ کرنے لگا، تو جو کھانا دینے والا خدمتگار تھا جب وہ گیا، اس نے کہا او بھائی آ کر کھانا لے لو اپنا. اس نے بولا میں اس چھوٹی سی کھڑکی میں کیسے آ جاؤں، میرے اتنے بڑے بڑے سینگ ہیں. تصور اتنا پک گیا کہ وہ اپنے آپ کو بھینس نہ سمجھنے لگا. اس نے کہا میرے اتنے بڑے بڑے سینگ ہیں، میں اس کھڑکی میں سے کیسے یہ کھانا لوں. خادم نے آ کر عرض کی کہ حضور وہ تو ایسے بول رہا. فرمایا بس اس کا چلہ ہو گیا، اس کو لے آؤ. اس کا چلہ پورا ہو گیا، وہ فنا فی الشیخ ہو گیا. وہ ارے بھائی تصور